الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن المجيد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اور اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا. یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اور کسی شاعر نے کیا خوب منقبت لکھی ہے، چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز، چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز، بہار انجمن مصطفیٰ غریب نواز. سنو سنو میری حاجت روا غریب نواز، سنو سنو میری حاجت روا غریب نواز. میں دے رہا ہوں صدا پہ صدا غریب نواز، میں دے رہا ہوں صدا پہ صدا غریب نواز. خواجہ خواجگاں حامی بے کساں، التجا سن لو میری مصطفیٰ کے لیے. کر دو کرم مرشد محترم، کر دو کرم مرشد محترم، تم کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے. تھامنا ہاتھ اے سید مہرباں ہے، تھامنا ہاتھ اے سید مہرباں ہے کرم تیرا خواجگاہ خطا پر پوشیدہ. لاز رکھنا فنا کی معین الدین جہاں، حشر میں تاجدار حرم کے لیے. حاضرین مکرم معزز ناظرین کرام، آج ہم جس ہستی کا ذکر خیر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، آج جو ہم اللہ والے بزرگ کا ذکر خیر کرنے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، عطائے رسول خواجہ خواجگاں خواجہ اجمیری ہند الولی سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ. خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ہم ذکر کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ اللہ والے بزرگ ہے. آج ہندوستان میں مسجدوں میں جو اللہ اللہ جو پکارا جا رہا ہے، یہ فیضان ہے خواجہ غریب نواز کا. آج مؤذن جو اذان دے رہا ہے، یہ فیضان ہے خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا. آج مدارس میں قال اللہ قال رسول اللہ جو پڑھایا جا رہا ہے، یہ فیضان ہے خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا. حاضر مکرم، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ کون ہے؟ یہ اللہ والی بزرگ ہے، یہ صوفی ہے. اللہ اللہ یہ کون ہے؟ یہ حسنی حسینی سید ہے. یہ کون ہے؟ عطائے رسول ہے. خواجہ غریب نواز کون ہے؟ اللہ اکبر، یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہے. اللہ اللہ یہ امام حسن امام حسین کی اولاد میں سے ہے. یہ کون ہے؟ غوث اعظم کے چہیتے ہیں. یہ کون ہے؟ مولا کائنات کے لاڈلے ہیں. یہ کون ہے؟ اللہ اللہ یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہے. آپ کے پاس کون سا ایسا پاور تھا؟ آپ کے پاس ایسی کون سی چیز تھی جو کئی لوگ اللہ اکبر آج لوگ تحریکیں چلاتے ہیں، آج مبلغین واعظین اپنے خطاب سے کئی لوگ
خطاب کر رہے ہیں، سالوں ہو گیا کسی ایک کو ہم مسلمان نہیں بنا سکے، مگر قربان جائے میرے خواجہ پر کہ 99 لاکھ لوگوں کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمان بنا دیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ کون سی طاقت تھی؟ یہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی کہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حاضر مکرم، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، آپ بچپن کا زمانہ ہے، 15 سال کی عمر ہے، آج 15 سال کی عمر میں کوئی یہی نہیں جان سکتا کہ اس کو کرنا کیا ہے۔ آج ہمارے جو بچے ہیں وہ لڑپن کی عمر میں ہوتے ہیں، مگر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، ایک اللہ والی بزرگ کی، ایک اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہیں، کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جب وہ اللہ والے بزرگ ان کو کچھ لقمہ کھلاتے ہیں، جب لقمہ ان کے حلق سے جب نیچے اترتا ہے تو ان کی دل کی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے، وہ سارا سب کچھ چھوڑ کر علم دین حاصل کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے علم دین حاصل کیا، کتنے سال تک کتابوں میں آتا ہے، بعض کتابوں میں آتا ہے کہ 5 سال تک آپ نے علم دین حاصل کیا، بعض کتابوں میں اس سے زائد بھی لکھا گیا۔ ابتدا میں آپ نے قرآن مجید کو حفظ کیا، اس کے بعد فقہ اور دوسرے کتابوں کا علم حاصل کیا، اس کے بعد پھر جس مقصد کے لیے آپ اپنے گھر سے نکلے تھے وہ مقصد کی تلاش میں نکلے، کسی اللہ والے بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے، اپنا دل کسی اللہ والے کے پاس اپنے قلب کی صفائی کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، رسول پاک کی بارگاہ کا خصوصی فیضان حاصل کرنے کے لیے کسی اللہ والے بزرگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو حاضر مکرم، آج لوگ مرید ہونے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے جائز ہے، کیسے ہوتا ہے؟ حاضر مکرم، مولانا پہلے تو حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا میں قول پڑھ کر اپنی بات کو آگے کی طرف لے جاؤں گا۔ جس کا مرشد نہیں اس کا کوئی دین نہیں، جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا کوئی دین نہیں، جس کا دین نہیں اس میں جذبہ نہیں، جس میں جذبہ نہیں اس میں محبت نہیں، اور جس میں محبت نہیں اس کا مرشد نہیں۔ حاضر مکرم، اس سے کیا بات معلوم ہو رہی ہے؟ جس کا مرشد نہیں اس کا کوئی دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک اللہ والے بزرگ کے بارے میں آپ کو سنا کر اپنی بات کو آگے کی طرف لے جاؤں گا۔ بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے مفسر تھے۔ آپ ایک اللہ کے ولی کے پاس مرید ہونے کے لیے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ مرید ان کے کانوں سے کوئی دھواں نکل رہا ہے۔ وہ بولے کہ بھائی یہ کیا نکل رہا؟ بولے تمہارے پاس جو تم نے اتنے سال تک جو علم حاصل کیا وہ ہم اس کو باہر نکال رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اتنی محنت سے ہم نے علم دین حاصل کیا، وہ آپ یوں ہی نکال دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ اگر تم ہمارے طالب ہونا چاہتے ہو، ہمارے پاس مرید ہونا چاہتے ہو، تمہارے اندر جو علم ہے اس کو پہلے باہر کرنا پڑے گا، اس کو باہر نکالنا پڑے گا، اس کے بعد ہی اگر تم چاہو گے تو ہمارے مرید میں آ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت مجھ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال وہ چلے گئے۔ کیا ہوتا ہے کتابوں میں سیدی ابو الحسنات نے یہ واقعہ اپنی کتاب میں لکھا، اور سیدی ابو الحسنات نے اپنے تقریر میں، اور کئی واعظین، کئی مقررین یہ واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ یہ کون؟ امام زاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا کہ وہ ان کا جب سکرات الموت آخری وقت آیا، شیطان ان کے پاس آ گیا، اور شیطان آ کر ان سے سوالات کرنے لگا۔ آخری وقت میں علماء فرماتے ہیں کہ آخری وقت میں زندگی تمام تو شیطان ستاتا ہی ہے، آخری وقت میں بھی شیطان بھٹکاتا ہے۔ آپ کے ساتھ آپ سے مباحثہ شروع ہو گیا۔ آپ 313 دلیلیں اس کو اللہ کے ایک ہونے پہ آپ نے دی، یہ دلیل دی، ریجیکٹ کر دے رہا، یہ دلیل دی، سارے دلیلیں۔ اس کے بعد وہ شیخ وضو فرما رہے تھے، وہ دیکھے جن سے وہ مرید ہونے کے لیے آئے تھے، وہ وضو کرتے ہوئے ان کی طرف انہوں نے کہا کہ میرے پاس مرید تو نہیں ہے مگر مرید ہونے کے واسطے تو آیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانگتا ہوں؟ ایسا کہنا تھا، ان پر کشف ہوا، اور وہ شیطان کے سامنے کہا کہ میں اللہ کو بغیر کسی دلیل کی اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ تو حاضر مکرم، تو پیر و مرشد کی اس لیے ضرورت پڑتی ہے، پیر کامل کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بھی وہی پیر کامل کی تلاش میں نکلے۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے 20 سال تک آپ نے تعلیم حاصل کی، تصوف کی تعلیم حاصل کی، مراتب کو طے کیا۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ، پھر مدینہ منورہ آپ
حاضری دیے، جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیے، جب سلام عرض کیے روزے سے جواب آیا، جب سلام کی السلام علیکہ یا رسول اللہ تو روزے سے جواب آیا وعلیک السلام یا معین الدین۔ معین الدین کا لقب رسول مکرم کی بارگاہ سے آپ کو عطا ہوا۔ معین کا مطلب معین الدین، دین کو زندہ کرنے۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہندوستان سے کتنی محبت فرماتے ہیں کہ اپنے چہیتوں کو، اپنے لاڈلوں کو دکن کی طرف روانہ فرماتے ہیں، کبھی شیخ الاسلام کی شکل میں، کبھی پیر بخاری شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں، کبھی سعد اللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں، کبھی امام ربانی مجدد الفیصانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کبھی خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان کی طرف روانہ فرماتے ہیں۔ حاضر مکرم خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب دکن کی طرف ہندوستان میں جب تشریف لائیں، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ اپنے فیضان سے کئی لوگوں کو مالا مال فرمایا، کئی لوگ آپ کے مرید ہوئے، کئی لوگ غیر مسلمان ہو گئے، کئی لوگ دائر اسلام پر آ گئے۔ حاضر مکرم یہ وہ ہستی ہے انہوں نے لاکھوں لاکھ کو مسلمان بنایا، یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے ہندوستان میں مسلمان بنایا۔ آج ہندوستان میں جو مسلمان ہے یہ فیضان ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حاضر مکرم خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اتنے فضائل، اتنے مناقب ہے کہ ہم اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں بیان کر سکتے؟ کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی جو سیرت ہوتی ہے، یہ مولانا خواجہ شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بابا، یہ جو اولیاء اللہ کی جو فہرست ہوتی ہے، جو اولیاء اللہ کی ہسٹری ہوتی ہے، اس کو الگ سے شامل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں ان کا رب سے ایک تعلق ہوتا ہے، اس کو ہسٹری میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں ہسٹری میں شامل نہیں کیا جا سکتا؟ ہسٹری میں جھوٹ اور سچ ہوتا ہے، مگر جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کی زندگی پوری سچی ہوتی ہے، ان کا بولنا بھی سچا ہوتا ہے، ان کا دیکھنا بھی سچا ہوتا ہے۔ حاضر مکرم اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں یہ اللہ کا قرب ان کو ملتا ہے، یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ آج ہر کوئی اپنے آپ کو ولی کہتا ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو ولی کہتا ہے، کتابوں میں لکھا گیا وہ ولی نہیں ہے، وہ شیطان ہے، کیونکہ ولی کبھی اپنے آپ کو ولی نہیں بولتا۔ وہ اپنے آپ کو نہیں بولتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، ولی اپنے آپ کو چھپائے رکھتا کہ میں اللہ کا دوست ہوں، تو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ بہرحال حاضر مکرم خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے کئی کرامات تھے۔ میں آپ کے دو کرامات کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر عرض کرنے لگی، رونے لگی کہ حضرت میرے پاس میرا بچہ ایک لوتا ایک میرا بیٹا تھا، بادشاہ نے، حاکم وقت نے بے قصور اس کو قتل کروا دیا، وہ قتل کروا گیا۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے، مورخین سیرت نگار کتابوں میں لکھتے ہیں کہ آپ وضو فرما رہے تھے، آپ اٹھے، اس نے کہا کہ مجھ کو اس بچے کی لاش کے پاس لے جایا جائے۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اس بچے کے پاس جاتے ہیں اور حکم دیتے ہیں اگر تجھ کو بادشاہ نے بے قصور اگر تجھ کو قتل کر دیا ہے تو اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو جا۔ وہ بندہ جو مر گیا تھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب یہاں شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جلانے والی ذات، زندہ کرنے والی ذات، موت دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اللہ کا ولی، ایک اللہ کا بندہ یہ مردوں کو کیسے زندہ کر سکتا ہے؟ تو آئیں قرآن مجید فرقان حمید کا ہم مطالعہ اگر کرتے ہیں، قرآن کے اگر آپ پڑھنے والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، میں آیت کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ بھی کرتے ہیں، اللہ کے اذن سے کرتے ہیں، مگر مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ جو مادرزاد اندھے ہوتے ہیں ان کو آنکھ عطا فرماتے ہیں، جو کوڑوں کی بیماری والے ہوتے ہیں ان کی بیماری کو دور کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کر سکتے ہیں تو یہ اللہ کے ولی بھی کر سکتے ہیں۔ حاضر مکرم ایک قاعدہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو کچھ ایک ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی ہوتا ہے، اور دوسروں کو جو عطا فرماتے ہیں وہ عطائی ہوتا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کا علم ذاتی ہے اور اللہ کے بندوں کا جو ہوتا ہے اللہ کا عطائی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا عطا فرمائے اس کے پاس اتنا رہتا ہے۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات تو آپ نے سنا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ
مردوں کو جلایا کرتے، جو مردہ ہوتا وہ زندہ آپ اس کو زندگی بخش دیتے۔ اور ایسے بھی خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ علیہ مردہ دلوں کو بھی زندہ کرتے، مردوں کو بھی زندہ کرتے۔ آج بھی ان کی تعلیمات مردہ دلوں کو زندہ کر رہی ہے، آج بھی خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان جاری ہے۔ حاضر مکرم، آپ کے پاس آپ کے ارشادات میں اور آپ کی سیرت نگار آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خادمین آتے اور آ کر کہتے کہ حضرت کھانے کے انتظام کے لیے پیسوں کی ضرورت ہو، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مصلے سے کچھ پیسے نکالتے اور دیتے انتظام کر دو، یا پھر یہ کہتے کہ مصلے کے نیچے سے تم کو جتنا ہونا اتنا نکال لو اور استعمال کر لو، آج کے کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ حاضر مکرم، یہ کہاں سے ہوتا؟ یہ اللہ کے خزانوں سے ان کو عطا کیا جاتا۔ یہ اللہ والی جو بزرگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے، یہ بندوں کو عطا کرتے ہیں، اپنے پاس رکھتے نہیں، یہ لوگوں کو بانٹتے ہی جاتے ہیں۔ آج بھی خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لنگر جو دیکھ کر آئے ہیں وہ کہتے ہیں آج کوئی امیر ہو یا غریب ہو، خواجہ کا لنگر سب کے لیے لگتا ہے، سارے لوگ اس سے فیضان حاصل کر رہے ہیں۔ آج بھی خواجہ کا دربار میں امیر ہو یا غریب ہو، فقیر ہو بادشاہ ہو، ساروں کے ساروں کو خواجہ کے پاس سے ملتا ہے، وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ جو ہے کھا رہے ہیں۔ حاضر مکرم، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے کرامات آپ کو جو ہے ملتے ہیں کتابوں میں۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باوضو جو بندہ سوتا ہے، اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں جو بندہ رات میں باوضو سوتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولا یہ رات میں باوضو سویا تھا اس کو بخش دے۔ حاضر مکرم، اور ایک اللہ کے ولی ہے وہ فرماتے ہیں کہ مومن بھی بے وضو رہتا ہے، کہ مومن بھی بے وضو رہتا ہے۔ تو حاضر مکرم، وضو سے رہنے کے بہت فضائل ہے۔ بہرحال خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی میں بات کر رہا تھا۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ مردان حق ہے، وہ اللہ والی بزرگ ہیں جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور ایک میں کرامات آپ کی بیان کروں، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ انا ساگر کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے، کتابوں میں مورخین نے لکھا جب خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے مریدین انا ساگر پر جب پانی نہ رہے تھے تو وہاں کے بادشاہ کے لوگ آ کر کہے کہ تم لوگ سمندر کو انا ساگر کو خراب کر رہے ہو، یہاں سے ہٹ جاؤ۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جاؤ، چھوٹے سے پیالہ آپ نے خادم کو دیا اور جا کر کہا کہ سارا انا ساگر کا پانی اس کے اندر بھر لاؤ۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ خود نہیں گئے، اپنے مرید کو بھیجا کہ بھائی جاؤ، جا کر انا ساگر کا سارا پانی اس کٹورے میں بھر لاؤ۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مرید گیا اور سارا پانی کٹورے میں بھر لایا۔ کیا ہوتا ہے؟ خواجہ سالی ہو جاتی ہے۔ پھر خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں حضرت جتنا قحط سالی پڑ گئی، کئی لوگ پریشان ہیں۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جاؤ پھر سے پانی ڈال دو۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب پانی ڈال دیتے ہیں تو پانی آ جاتا ہے۔ حاضر مکرم، یہ کیا تھا؟ یہ اولیاء اللہ کی کرامات ہیں جو عقل میں آنے سے پرے ہوتی ہیں۔ اسی کو تو جو اگر انبیاء اکرام سے اگر یہ صادر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اگر کسی اللہ والے بزرگ سے اگر کوئی صادر ہو تو اس کو کرامات کہتے ہیں۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے 3 ارشادات میں سنا کر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا، اور خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے آخری وقت کے جو معاملات تھے وہ بیان کرنے کی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ حاضر کرم، آپ کے 3 ارشادات ہیں۔ نمبر 1، نیکوں کی صحبت نیک کام کرنے سے بہتر ہے، نیکوں کی صحبت نیک کام کرنے سے بہتر ہے، اور بروں کی صحبت بدترین سے برے کام کرنے سے بدتر ہے۔ نمبر 2، بدبختی کی علامت یہ ہے کہ بندہ گناہ کرتا رہے پھر بھی اپنے آپ کو بارگاہ خدا میں اپنے آپ کو مقبول سمجھے، یہ کیا ہے؟ یہ بدبختی کی علامت ہے۔ اور نمبر 3، خدا کا دوست وہ ہے جس میں یہ 3 خصلتیں ہوں۔ خدا کا دوست کون ہے؟ نمبر 1، اس کے اندر سخاوت ہو، کیسی سخاوت ہو؟ دریا جیسی۔ نمبر 2، اس کے اندر شفقت ہو، کیسی؟ آفتاب کے مانند۔ اور تیسری، تواضع، انکساری کیسی ہو؟ زمین کے مانند اس کے اندر جو ہے انکساری ہو۔ تو حاضر مکرم، یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ یہ 3 ارشادات اگر کوئی بندہ اس پر عمل کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور اس کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ حاضر مکرم، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حج پر گئے
گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے لبیک اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، جواب آتا ہے بندے تو حاضر نہیں ہے، وہ بندہ پکارتا لبیک اللہم لبیک، صدا آتی تو غیر حاضر ہے، تو حاضر نہیں ہے۔ وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس سے کہتے ہیں کہ تو اللہ کو پکار رہا ہے مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ تو حاضر نہیں ہے۔ تو اللہ کا بندہ کہتا ہے معین الدین میں رب کی بارگاہ میں 24 سال سے آ رہا ہوں، کتنے سال سے؟ 24 سال سے میں آ رہا ہوں، ہر بار میں حاضر ہوتا ہوں، ہر بار اس کو پکارتا ہوں، ہر بار وہ کہتا ہے کہ تو حاضر نہیں ہے، پھر بھی میں اس کو پکارتا ہوں۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تم آتے کیوں ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اے معین الدین اس کے علاوہ بھی کوئی اور ہے تو کہہ دے، اس کے علاوہ کوئی اور بارگاہ ہے تو بھی کہہ دے، میں اس کے پاس جاؤں گا، اس کے سوا کون ہے؟ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس بندے سے اللہ کو کیسے پانا ہے میں نے اس سے سیکھا ہے۔ حاضر مکرم دیکھو یہ کیا ہے، یہ اللہ کا بندہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے مانگنے کے علاوہ، اللہ کے علاوہ بھی کسی کا در ہے جس کے پاس جانے کے واسطے، تو اللہ کے سوا کسی کا در نہیں ہے۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے اے معین الدین یہ چھوڑ دو، یہ ہمارا بندہ ہے، ہم اس کو چاہتے ہیں، ہم اس کو پسند کرتے ہیں، اگر میں اس کو کہہ دوں گا کہ یہ حاضر ہے تو آئندہ بار نہیں آئے گا، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ تو حاضر نہیں ہے، یہ اس کے اور ہمارے بیچ کی بات ہے، تم بیچ میں نہ ہو، تم ہٹ جاؤ۔ حاضر مکرم یہ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہی پیغام ملتا ہے۔ نیک کون ہیں، اللہ والے کون ہیں؟ جبہ پہن لینے سے کوئی نیک نہیں ہو جاتا، کوئی تسبیح پہن لینے سے اللہ والا نہیں ہو جاتا، ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہننے سے اللہ والی نہیں ہوتا۔ اللہ والے کون ہیں؟ حاضر مکرم اللہ والے وہ ہیں جن کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے، وہ اللہ والے ہیں، جن کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے وہ اللہ والے ہیں۔ حاضر مکرم خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آج لوگ کہتے ہیں کہ جو کرامت دکھاتے وہ ولی ہوتے، نہیں، کرامت دکھانے والے ولی نہیں ہوتے، دل کی دنیا کو بدل دینے والے، دل کی کیفیت کو بدل دینے والے وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ حاضر مکرم آج لوگ کشف کے نام پر، آج لوگ جو ہے پیری مریدی کے نام پر جو ہے دین کو بدنام کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ پیری مریدی یہ ہے، پیری مریدی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو وہ پیر صاحب کے ہاتھ پہ بیچ دینا، مگر کیسا پیر ہو، خالی نام والا نہیں، مرید وہ ہو، پیر وہ ہو، اس کے اندر 3 خصلتیں ہوں۔ کیا ہو؟ پہلے تو یہ کہ وہ نیک ہو، وہ کوئی گناہ کرنے والا نہیں ہو، وہ عابد ہو۔ نمبر 2 وہ عالم ہو، اتنے مسائل کم سے کم اپنی کتابوں سے نکال سکے، دینی علوم کا وہ جاننے والا ہو۔ اور تیسری شرط علماء فرماتے ہیں کہ اس کا سلسلہ نسب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہو، وہ اس کے ہاتھ پر مرید ہونا ہے۔ اگر کوئی اعلانیہ گناہ کرنے والا ہے اس کے ہاتھ پہ بھی جو ہے مرید نہیں ہونا ہے۔ پھر کس کے ہاتھ پر؟ جو سنتوں کا پابند ہو، جو شریعت کا پابند ہو، جو نمازوں کا پابند ہو، جو صلاۃ و صوم کا پابند ہو، اس کے ہاتھ پہ ہاتھ دینے سے قلب کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی میں کہہ کر اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں، کسی ایک سلسلے سے وابستہ رہیں، کئی سلسلوں سے نہیں، کوئی ایک سلسلے کا، کسی ایک کا دامن پکڑے، اس سے فیض ملتا ہے۔ اگر آپ دنیا کی مثال لے کر دیکھ لیں، اگر ہم بیمار ہیں کسی چیز کے، اگر ہم ڈاکٹر چینج کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کا جنازہ نکل جائے گا۔ ایسے ہی اگر آپ کسی ایک کے در پہ اگر نہیں جائیں گے، وہی فلاں بزرگ وہ کہتے ہیں ان کا فلاں ذکر ہے وہ ذکر کریں گے، نہیں، آپ کو آپ کے شیخ نے جو ذکر دیا ہے آپ اس پر قائم رہیں۔ آپ کو اگر آپ کے شیخ نے آپ کو اللہ کا ورد دیا ہے تو آپ اللہ کریں، آپ لا الہ کی طرف نہ جائیں۔ آپ کے شیخ آپ کی دل کی کیفیت کو، حالت کو جان کر آپ کو وظیفہ دیتے ہیں تو وہی آپ کے لیے وہی ذکر ہے۔ تو حاضر مکرم بولنے کا مقصد یہ ہے کہ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنا فیض ایک بزرگ سے حاصل کیا، تو ہم بھی کسی ایک کو اپنا پیر ان کو بنائیں اور ان کو اپنے آپ کو دے پھر انہی کی غلامی میں رہیں، تو اس سے ہی جو ہے فیض مل سکتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا جب آخر وقت آیا تو آپ کی پیشانی مبارک پر لکھا ہوا تھا حبیب مات فی حب اللہ، اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں اس دنیا سے گیا۔
حاضرین کرم دیکھو یہ کیسی موت ہے، یہ کیسے اللہ والے ہیں کہ آپ دنیا سے گئے تو آپ کی پیشانی مبارک پر لکھا ہوا تھا حبیب مات فی حب اللہ، اللہ کا حبیب اللہ کی محبت سے دنیا سے گیا۔ حاضرین کرم آپ کی زندگی کیا ہے؟ اگر آپ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، آج لوگ ان کا نام لے کر فاتحہ خوانی تو کر دیتے ہیں، مگر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر کبیرہ، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی اگر آپ سیرت دیکھیں، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے آج ان کا نام لینے والے ہیں، آج ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی چھٹی کرتے ہیں۔ حاضر مکرم خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ دن میں 2 قرآن پاک مکمل کرتے ہیں، دن میں 2 قرآن پاک مکمل کرتے ہیں، ان کے نام لیوا مہینوں تک قرآن نہیں کھولتے، پھر بھی ہم خواجہ کے چاہنے والے ہیں، میرے ہاتھ میں خواجہ کا دامن ہے۔ نہیں ان کے ہاتھ میں خواجہ کا دامن نہیں ہے، وہ جھوٹے دعوے دار ہے۔ میرے اس جملے سے کئی لوگوں کو ہو سکتا ہے تکلیف ہوتی ہے، نہیں ہو جانے دیں، اس کی بات نہیں، کیونکہ ہم جو حق ہے وہ کہتے ہیں۔ حاضر مکرم اگر آپ خواجہ کے چاہنے والے ہیں تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ دن میں 2 قرآن پاک کمپلیٹ کرتے، جب تکمیل کرتے غیب سے آواز آتی ہم نے آپ کے قرآن پڑھنے کو قبول فرما لیا، ہم نے آپ کے قرآن پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ حاضر مکرم خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نمازوں کے پابند، شریعت کے پابند، آپ کے اندر عاجزی، انکساری، لوگوں کے ساتھ عفو در کرنا، لوگوں کو معاف کرنا، لوگوں کو کھلانا، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا یہی پیغام ہے۔ محبت بانٹنے والے اگر کوئی شخصیت تھی تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ہے۔ لوگ یہ دن فلاں دن مناتے ہیں، مگر سب لوگوں کو چھٹی شریف کے دن محبت کا دن منانا ہے۔ اگر محبت کا دن منانا ہے تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی چھٹی منائے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ حاضر مکرم محبت کیسے ہوتی ہے۔ جب خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے پاس کوئی بندہ آتا، جب خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ اس کے اوپر نظر ڈالتے تو وہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا شیدا ہو جاتا، آپ پر فدا ہو جاتا۔ تو حاضر مکرم اگر ہم کو اگر محبت کا دن منانا ہے تو چھٹی شریف کے دن محبت کا دن منانا چاہیے، خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کا دن منانا چاہیے، ان کی تعلیمات کو عام کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے بحرالعلوم رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سنا کر میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ بحرالعلوم کون ہے؟ یہ علم کا سمندر ہے، یہ شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہے، عبد القدیر پیا رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید۔ آپ کے پاس ایک خادم تھا، آپ کے پاس ایک خادم تھا، آپ کے پاس آپ کا حجام تھا۔ وہ کہا کہ حضرت میں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے پاس جا رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ایک خط تم کو ہم دیں گے، ایک خط لے جاؤ، فلاں 2 گلی چھوڑنے کے بعد ایک بزرگ ملیں گے، ایک شخص ملے گا، تم ان کو یہ جو ہے خط دے دینا۔ بہرحال وہ بندہ گیا، حاضری دے دیا، اور اس کے بعد وہ خط لے جا کر 2 گلی چھوڑ کے ایک بزرگ ملے، ان کے ہاتھ کو وہ دے کر واپس آ گیا۔ وہ جیسے ہی وہ خط پڑھے وہ مسکرائے، اس کے بعد پھر انہوں نے خط دیا، پھر بحرالعلوم رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ شخص آیا، حضرت کو وہ خط پیش کیا، حضرت بھی وہ خط لے کر مسکرائے۔ وہ بندہ پریشان ہوتا ہے کہ ان کو بھی دیا، انہوں بھی مسکرائے، آپ بھی مسکرائے، حضرت کیا بات ہے آخر؟ تو حضرت فرماتے ہیں دیکھو بابا، تم جن کے پاس گئے تھے، وہ جن کو تم نے خط پہنچایا وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تھے۔ تو وہ بندہ کہتا کہ حضرت وہ خط میں کیا تھا؟ تو میں نے حضرت کو لکھ کر بھیجا، حضرت آپ کے پاس بارگاہ میں کیسی کیسی چیزیں ہوتی اس کو روکیے، آپ وہ چیزوں کو آپ روکیے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ خط کا جواب دیے اور خط کہا، اے بحرالعلوم کہ تم ایک حجام کو نہیں روک سکے، میں اتنے لوگوں کو کیسے روکوں گا؟ تم ایک حجام کو نہیں روک سکے، میں اتنوں کو کیسے روکوں گا؟ حاضر مکرم جو اولیاء اللہ کے مزارات پر جو فضولیات ہوتے ہیں ان کا اللہ والوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ والے کس سے خوش ہوتے ہیں؟ اللہ کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں، قرآن پڑھنے سے خوش ہوتے ہیں، نماز پڑھنے سے خوش ہوتے ہیں۔ ان کو اگر کسی چیز سے وہ راضی ہوتے ہیں تو ان کو ایصال ثواب کرنے سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ حاضر مکرم اللہ والے ان چیزوں سے راضی ہوتے ہیں، فضولیات سے اللہ والے خود بیزار ہیں، ان لوگوں سے بھی بیزار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی اور تعلیمات اولیاء اللہ کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اللہ پاک جو ہے توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔